باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ۔ ناظرین، عید غدیر آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یا ایہا الرسول بلغ، وہ آج کی ہی مناسبت سے آیت ہے۔ حج 9 یا 10 ہجری میں واجب ہوا۔ ماہ ذوالقعدہ میں رسول نے اعلان کیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں اور یہ میرا آخری حج ہو سکتا ہے۔ لوگ جو عازم حج ہونے کے لیے مدینہ پہنچنے لگے۔ نبی نے اپنے ساری ازدواج اور دختر فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا۔ 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، 10 دن کا سفر طے کر کے 5 ذی الحجہ کو مکے میں وارد ہوئے، اور اسی تاریخ کو امام علی بھی یمن سے تشریف لائے۔ امام علی مدینے میں موجود نہیں تھے، امام علی یمن میں تھے، اور جب امام علی کو معلوم ہوا کہ رسول آخری حج کو تشریف لا رہے ہیں تو آپ یمن سے مکے آئے، اور 5 ذی الحجہ کو مولا کائنات بھی والد مکہ ہوئے۔ اس 10 دن کے دوران سفر میں بہت سے واقعات ہوئے۔ تاریخ نے وہ مقامات کو بھی تحریک کیا ہے جہاں رسول نے قیام فرمایا۔ اس سفر میں 2 واقعے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 واقعہ اس سفر میں رونما ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جب رسول سفر کے دوران مقام ابوا میں پہنچے تو ماں کی قبر کی زیارت کو پہنچے، ایک دن قیام کیا، گریہ کیا، قبر جو ٹوٹ گئی تھی اسے دوبارہ بنایا۔ رسول کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ قبر کی زیارت کو جانا بھی فعل احسن ہے، قبر پر بیٹھ کر رونا بھی فعل احسن ہے، اور ٹوٹے ہوئے قبر کی مرمت کرنا بھی سنت رسول ہے۔ اگر کوئی رسول کی سنت کو چھوڑ کر قبر کو توڑ رہا ہے تو تاریخ میں ایک ہی خاتون ملے گی جنہوں نے قبر کو توڑا ہے، اور اسی بیوی کی قبر کو توڑا ہے، وہ ہندہ جگر خار حمزہ۔ تو پتہ چلا جو رسول کی سنت پہ عمل کرے گا وہ قبر کو جوڑے گا، اور جو ہندہ کے سنت پہ عمل کرے گا وہ قبر کو توڑے گا، ہر دور میں۔ دوسری بات کہ رسول جب اسی سفر میں تھے تو رسول نے ایک مقام پر، مغرب کا وقت ہو چکا تھا لیکن پھر بھی آگے بڑھے اور قیام فرمایا، اور مغرب و عشاء کی نماز باہم پڑھی۔ نہ کوئی خوف تھا نہ بارش تھی، لیکن رسول نے یہ نماز مغرب و عشاء ساتھ پڑھی۔ یہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ نماز کو ساتھ پڑھتے ہیں وہ سنت رسول پر ہی عمل کرتے ہیں، اور جواز اس واقعے سے ہے کہ مغربین اور ظہرین کی نماز ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول آئے، طواف کیا، عمرے سے فارغ ہوئے، پھر حج کے ارکان ادا کیے، اور 13 ذی الحجہ کو مدینے کی طرف واپس چلے۔ غدیر خم کے کچھ فاصلے پر جب رسول پہنچے اسی وقت یہ آیت اتری، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو اس بات کو جو تم تک پہنچائی جا چکی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خم جو ہے راستے میں نہیں پڑتا تھا، راستے سے کچھ دور ہٹ کے یہ مقام تھا، لیکن رسول نے اپنے اصحاب کے ساتھ خم تشریف لے گئے، اور خم تشریف لے گئے، اور خم جانے کا سبب یہ ہے کہ خم کہتے ہیں ایک تالاب کو
اور آپ نے تالاب دیکھا ہوگا کہ جب تالاب گہرا ہوتا ہے تو چاروں طرف لوگ اگر بیٹھ جائیں تو گہرائی میں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. جیسے آپ اسٹیڈیم میں جائیں، 11 آدمی جو میدان میں عمل کرتے ہیں وہ ہر شام جتنے لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں. رسول نے اس مقام کو تجویز کیا اور آواز دی، ابو ذر اذان دو. جو لوگ آگے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو. جناب ابو ذر نے اذان دی اور پہلی مرتبہ الصلاۃ تو خیر نوم کے جاننے والے یہ جان لیں کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، لیکن غدیر میں حی علی خیر العمل کی صدا جناب ابو ذر نے دی. اور روایت میں ہے کہ صرف حی علی خیر العمل ہی نہیں کہا بلکہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی الحجت اللہ کی صدا بھی ابو ذر نے یہاں بیان کی. لوگ دوڑے، یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اضافہ کر دیا ہے. رسول نے کہا ابو ذر کائنات کا سب سے سچا انسان ہے، اور ابو ذر اتنا سچا ہے کہ سارے سچے لوگوں کا سچائی ایک طرف اور ابو ذر کی سچائی ایک طرف ہو تو ابو ذر کی صداقت اور سچائی کا پلہ بھاری رہے گا. چنانچہ جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو رسول نے آواز دی، ابو ذر، مقداد، سلمان، ممبر بناؤ. ممبر تیار ہوا. رسول ممبر تک تشریف لے گئے اور روایت کہتی ہے کہ علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جتنے حاضرین ہیں ان کو لازم ہے کہ یہ خبر غائبین تک پہنچائے، اور الوالد بالولد، اور ہر باپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو ولایت علی کی تصدیق کریں اور اس نے بتائیں کہ غدیر میں کیا ہوا ہے. ناظرین، آپ جیسا جانتے ہیں کہ اس کے بعد رسول نے اعلان کیا کہ لوگ آئیں اور بیعت کریں. یاد رکھیے گا میرے عزیز و رسول کی ہی ایک حدیث ہے کہ جس نے بھی علی پر شک کیا وہ کافر ہو گیا، اور اس کی موت جاہلیت و کفر کی موت ہے. لوگ آنے لگے اور بیعت ہونے لگی. رسول نے ایک جملہ اور فرمایا کہ میرے معبود تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. ادھر یہ دعا تمام ہوئی تھی کہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا. نعمت خدا تمام ہوئی، اسلام سے خدا راضی ہوا، کفار مایوس ہو گئے. تو غدیر ختم نبوت کی بہترین دلیل ہے. غدیر نبوت ختم، امامت کی ابتدا. غدیر میں کلمہ پورا ہو گیا. رسول نے کہا میرا مولا خدا اور میں مومنین کا مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. رسول نے کہا میرا مولا خدا لا الہ الا اللہ، اور میں مومنین کا مولا محمد رسول اللہ، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا، علی ولی اللہ. عزیزان گرامی، آج نعمت تمام ہوئی ہے. اللہ نے ساری نعمتیں دے دی لیکن آج تمام کر دیا ہے. یہ تمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاس وہ نعمت تھی جو نعمت علی کے نام سے منسوب تھی، اور وہ نعمت بھی اللہ نے رسول کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ میرے رسول آج میں نے تمہیں علی سپرد کر دیا، آج میں نے تجھے علی دے دیا اور میں نے نعمت تمام کر دی. لوگ بیعت کرنے لگے. کسی نے پڑھ کے کہا بخن یا علی یا ابن ابی طالب. رسول نے مستورات کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی بیعت کریں.
لیکن اس کا انتظام کیا؟ ایک طرف میں پانی بھرا اور کیا آبادی عالی اس پانی کے اس طرف کے پانی میں ایک طرف تم ہاتھ رکھ دو اور دوسری طرف مستورات آتی رہیں اور بیعت کر کے جاتی رہیں۔ عزیزان گرامی، بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت یعنی میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ سے کبھی بغاوت نہ کروں گا، آپ کے مقابلے میں نہ آؤں گا۔ عزیر و مستورات میں جب وہ بیوی بھی آئی ہوگی جس نے یہ وعدہ کیا ہوگا علی سے، تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آ ہی گئی ہوگی کہ آج وعدہ تو کر رہے ہیں آپ، یا وعدہ تو کر رہی ہیں آپ، لیکن علی کے مقابلے میں آپ آ جائیں گی۔ جنہوں نے بخن بخن کی صدا بلند کی، کیا علی نے ان کے چہرے کو دیکھ کے نہیں کہا ہوگا کہ آج بخن بخن کر رہے ہیں، کل آپ ہی ہوں گے جو علی کے مقابلے میں آئیں گے؟ لیکن یاد رکھیے گا، رسول نے فرمایا جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ آپ کی ولایت کا اقرار جز ایمان ہے، آپ کی ولایت کا اعلان فرض ایمان ہے، اور آپ کے اقوال پہ عمل کرنا شان ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو ولایت علی کا منکر دراصل وہ ولایت محمد کا منکر ہے، چونکہ رسول نے کہا من کن تو مولا، میں جس کا مولا، تو جس نے علی کی مولائیت سے انکار کیا گویا اس نے رسول کی مولائیت سے انکار کیا ہے۔ ایک سنی عالم کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کو خلیفہ نہ مانے وہ تاریخ کا مجرم ہے، اور جو علی کو نہ مانے وہ خدا اور رسول کا مجرم ہے۔ پھر فرما رہا کہ ثقیفہ کا منکر مسلمان ہے، غدیر کا منکر کافر اور لعنتی ہے۔ ایک سنی نے اور فرمایا کہ جہنم کا فیصلہ ہو بھی گیا تو بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے دامن علی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے۔ ناظرین، غدیر زینت عرش کا نام ہے، غدیر ستاروں میں چاند کا نام ہے، غدیر یوم شروع، غدیر یعنی یوم تبسم، غدیر یعنی یوم عبادت، غدیر یوم ولایت، غدیر یوم خلافت، غدیر یوم الست کا نام ہے، دعا قبول ہونے کا نام ہے، گناہوں کو ترک کرنے کا نام ہے، خدا کی عبادت کرنے کا دن ہے۔ بغیر حب علی نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تن پہ چادر احرام اور دل میں بغض علی، تن میں جامع احرام اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں۔ غدیر ایک حادثہ نہیں، واقعہ ہے۔ شاعر نے ایک جملہ کہا ہے کہ میدان میں آ گئے ہو تو کھل کے بات ہو، ہم علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو بتانا پڑے گا۔ علی کے مقابلے میں آنے والے ہر شخص کو بتانا پڑے گا کہ تم ہو کس کے ساتھ، اس لیے کہ علی کے مقابلے میں شیطان ہی آ سکتا ہے۔ ناظرین، میں نے تاریخ میں 2 اجتماع دیکھے، ایک عرش پہ ایک فرش پہ، وہاں بھی ایک حجت کا تعارف، یہاں بھی ایک حجت کا تعارف، وہاں تعارف خدا کرا رہا تھا، یہاں رسول خدا کرا رہے تھے، وہاں ملائکہ تھے، یہاں اصحاب تھے، وہاں جس کا تعارف ہوا وہ آدم، یہاں جس کا تعارف ہوا وہ علی، وہاں بھی ایک نے انکار کیا، یہاں بھی ایک نے انکار کیا، وہاں کا منکر شیطان کہلایا، یہاں کا منکر حارث، دونوں ایک جیسے، وہ بھی لعنتی یہ بھی لعنتی، یعنی جو آدم کا انکار کرے وہ بھی لعنتی، جو علی کا انکار کرے وہ بھی لعنتی۔ یہ عید خالص ہماری عید ہے، مسلمان 2 عید مناتے ہیں، ان دونوں میں نہ نعمت تمام ہوئی، نہ دین کامل ہوا، نہ دین اسلام سے خدا راضی ہوا، لیکن یہ عید وہ ہے جس دن دین کامل ہوا۔ یاد رکھیے گا، عید الفطر روزہ مکمل ہوا اس کی یاد میں منایا جاتا،
عید الضحیٰ حج مکمل ہوا اس کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن عید غدیر دین مکمل ہوا اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ناظرین، بس میں اپنی بات کو سمیٹوں یہ کہتے ہوئے کہ جب بیعت لی جا رہی تھی تو ایک صاحب نے، نام آپ سمجھ جائیں گے، بڑھ کے کہا تھا، یا رسول اللہ، میرے ساتھ کوئی شخص موجود تھا جس نے ہمارے کان میں چھپ کے کہا کہ آج رسول نے دین نے اسلام میں وہ گرہ باندھ دی کہ اس گرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہو۔ رسول نے کہا، آپ نے نہیں پہچانا، وہ جبریل تھے، اور کہا یاد رکھنا اس گرہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ دوسری بات بھی کہے، ایک نے بڑھ کے کہا، یا رسول اللہ، ایک شخص نے آ کے کہا، بخن بخن یا علی، آپ آدم کے بھی مولا، آپ نوح کے بھی مولا، آپ موسیٰ عیسیٰ کے بھی مولا، لیکن ہم نے پہچانا نہیں کہ وہ کون تھے۔ آواز دی، آپ نے نہیں پہچانا، میں بتایا دیتا ہوں، وہ خضر تھے جنہوں نے آ کے علی کو مبارکباد دی۔ تو ناظرین، آج یہ عید سعید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آج کی جیسی فضیلت ہے کہ آج ایک درہم 1000 دینار صدقہ دینے کے برابر، ایک رکعت نماز اتنے سال کے نماز کے برابر۔ تو جب نعمتیں، جب ثواب اضافہ ہو رہا ہے، تو آج اگر کسی نے غلطی سے گناہ کر دیا تو اس کا عذاب بھی اسی لحاظ سے کرتے ہیں، تو ہم اپنے ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوں گے، ہم اپنے اعمال سے کبھی بھی آپ کو رسوا نہ ہونے دیں گے، بلکہ مولا ہم اگر زندہ رہے تو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور اس دنیا سے چلے بھی گئے تو آخری دم تک یا علی یا علی یا علی کہتے رہیں گے۔ بس میرا ایک پیغام ہے آپ سے، غم پڑے کہو علی علی، مصیبت آئے کہو علی علی، دولت ملے کہو علی علی، عزت ملے کہو علی علی، بلکہ اللہ نعمت دیتا چلا جائے اور تم کہتے رہو علی علی علی، جتنا علی علی کہو گے خدا اتنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ علی کی ولایت پہ ہی نعمت تمام ہوئی ہے۔ تو جب ہم علی علی کہیں گے خدا ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مخصوصاً آج کے دن کا، کہ ہم سب کو اوپر ایک نظر عنایت فرما، ہمارے دامنوں کو اپنی نعمتوں سے پر فرما۔ خدایا ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مخصوصاً میرے والدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آج عید سعید ہے مولا، تجھ سے ایک التجا ہے کہ ہمارے والدین کو اپنے جوار میں جگہ عطا فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خدایا جو متکبر ہیں ان کے تکبر کو توڑ دے، یا پھر وہ اس لائق ہو جائے کہ تیرے سامنے آ کے کہیں تو ہی ہے خدا، تو ہی ہے خدا۔ خدایا ہمیں تکبر سے، ہمیں حسد سے محفوظ فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں بھی حیدر قرار کے ماننے والے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، اور یہ عید سعید سارے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔